یہ کہانی بیچاری کاویہ اور اس کی دو بیٹیوں کی ہے۔ اس کے شوہر کو کاویہ اور اس کی بیٹیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ جب بھی دیکھو انہیں باتیں سناتا، کاویہ کو مارتا اور پیٹتا اور کہتا کہ تم نے تو صرف اولاد میں مجھے بیٹیاں ہی پیدا کر دی ہیں۔ ابھی بھی اسے باتیں سنانے کے لیے آ رہا تھا۔ اب کاویہ کا شوہر اسے آ کر کہتا ہے، کاویہ میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہا ہوں، کیا تم بہری ہو؟ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جو میں نے تم سے شادی کی تھی، پتہ نہیں میری ماں کو تم کہاں سے مل گئی جو میرے پلے ماں نے پکڑ کر تمہیں باندھ دیا، اور تم نے آگے سے اولاد میں بھی مجھے بیٹیاں ہی دی ہیں۔ تم جیسی خبیث عورت تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جس کو پکڑ کر مجھ سے باندھ دیا میری ماں نے۔ اب کاویہ بولتی ہے، آپ مجھے کیوں باتیں سنا رہے ہیں؟ یہ بیٹیاں تو رب کی دین ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ بچیوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں، وہ ڈر جائیں گی۔ اب تم مجھ سے زبان لڑاؤ گی خبیث عورت؟ تم مجھے باتیں سناؤ گی؟ تم آگے میرے آ کر بولو گی؟ میں تمہیں لگتا ہے بھول گیا ہوں کہ میں تمہاری پٹائی کیسے کرتا ہوں، لگتا ہے تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں تمہیں کیسے پکڑ کر پیٹتا ہوں، لگتا ہے میرا ڈر تمہارے اندر سے چلا گیا ہے، دوبارہ جگانا پڑے گا۔ اب کاویہ بولتی ہے، آپ ایسی باتیں بچیوں کے سامنے نہ کریں، وہ ڈر جائیں گی، آپ سے نفرت کرنے لگیں گی۔ آپ ان کے سامنے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جی؟ خبیث عورت، تم اپنی عادتوں کی وجہ سے مار کھاتی ہو، اب کھاؤ مجھ سے مار۔ پتہ چلے کہ تم اپنے شوہر کے آگے زبان چلا رہی ہو۔ تمہیں کس نے کہا میرے آگے زبان چلاؤ؟ مجھے پتہ ہے کہاں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ تم مجھے مت سمجھاؤ، سمجھ آئی تمہیں؟ اور بیچاری کاویہ اب رونے لگتی ہے اور اس کا شوہر اسے کہتا ہے، چپ کرو کاویہ، یہ تم اپنی ڈرامے بازی بند کرو۔ یہ جو دکھا رہی ہو نا رو رو کے کہ مجھے تو کہیں بہت ہی مارا ہے اس نے اور میری بہت ہی پٹائی کی، یہ سارا نظر آ رہا ہے مجھے جو میرے بارے میں تم ڈھونگ بازی چلا رہی ہو اپنی بیٹیوں کے سامنے۔ چلاؤ، مجھے ایک گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، مجھے نہ تم پسند ہو اور نہ ہی تمہاری بیٹیاں۔ سمجھ آئی تمہیں میری بات؟ اور اب اس کی بیٹی آشیہ آ کر بولتی ہے، ارے پاپا جی، آپ کیوں مما کو مار رہے ہو، باتیں سنا رہے ہو، ان کو پیٹ رہے ہو؟ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ انہیں کیوں مار رہے ہو؟ آپ انہیں کیوں باتیں سنا رہے ہو؟ کیوں مما جی سے آپ لڑ رہے ہو؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو کہ آپ ان سے بھی نفرت کرتے ہو اور ہم سے بھی نفرت کرتے ہو؟ آپ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ آپ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہو پاپا جی؟ اب آشیہ کا باپ اس پر غصہ کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے، ہو تو تم اسی خبیث عورت کی بیٹی جو مجھ سے آ کے زبان لڑا رہی ہو۔ اگر اب تم نے یہ زبان لڑائی تو میں خود بھی سے پکڑ کر تمہاری زبان ہی کھینچ ڈالوں گا، اور تم اب میرے سامنے زبان چلاؤ سی۔ ایک تو عورت ذات اوپر سے مجھ پر زبان چلاتی ہو۔ اب کاویہ اپنی بیٹیوں سے بات کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے، بیٹا تم لوگ یہاں سے جاؤ، یہ میرے اور تمہارے پاپا کا مسئلہ ہے، تم اس میں نہ پڑو، جاؤ تم دونوں، میں خود ہی دیکھ لوں گی، آپ دونوں یہاں سے جاؤ بیٹا، باہر جا کے کھیلو، چلو جاؤ یہاں سے۔ ارے جی، ایسی باتیں بچیوں کے سامنے نہ کریں، ان کے دلوں میں ایسی نفرت نہ پیدا کریں۔ کاویہ کا شوہر پھر سے کاویہ پر چلاتے ہوئے، خبیث عورت، ابھی تم نے مجھ سے مار کھائی ہے اسی بات پر کہ مجھ سے زیادہ زبان نہ لڑاؤ۔ مجھے پتہ ہے مجھے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ مجھے تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تینوں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اب کاویہ کی ساس آ کر اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوتی اور کہتی ہے، ارے بیٹا تم کیوں چیخ رہے ہو؟ تمہاری آواز تو اس کمرے تک آ رہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ کیوں اپنا بی پی اتنا ہائی کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا بیٹا؟ اب بیٹا ماں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، ارے ماں، یہ سارا غصہ اس خبیث عورت کی وجہ سے ہے جس کو تم نے میرے پلے باندھ دیا۔ اس خبیث عورت کو تم نے میرے پلے باندھا۔ اس خبیث عورت نے صرف مجھے اولاد میں بیٹیاں ہی دی ہیں، تو غصہ تو آئے گا ماں۔ اب اس کی ماں بھی کاویہ کو باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے،
मेरा बेटा सही बोल रहा है। ये मेरे बेटे और मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी जो तुम हम दोनों के पल्ले पड़ी। जब मैं तुम्हें देखने गई थी पता नहीं मुझे क्या दिखा तुम में। तुमने तो मेरे बेटे को कोई खुशी नहीं दी, उल्टा उस पर बेटियों का बोझ लाद कर रख दिया। तुमने तो मेरी नस्लें तबाह कर दी। मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें ब्याह कर अपने घर लेकर आई। अब बेचारी काव्या बोलती है, अरे माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है कि रब ने मुझे बेटियाँ दी हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? आप दोनों मुझे क्यों सुना रहे हैं? खबीस औरत, मैं तुम्हारी गुद्दी से पकड़कर जुबान ही खींच लूंगा जो मेरी माँ के आगे तुमने जुबान चलाई। अब काव्या की सास फिर से काव्या की बेइज्जती करते हुए और कहती है, अरे बेटा, तू देख रहा है ना ये मेरे साथ कैसे बात कर रही है, कितनी बदतमीज औरत है। एक तो मेरे बेटे पर इसने बेटियों का बोझ लाद दिया, ऊपर से मुझसे बदतमीजी कर रही है। इसकी तो खुद्दी से पकड़कर जुबान ही खींच डाल। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे आगे जुबान चलाने की? इसे शर्म नहीं आती मेरे आगे जुबान चलाती है। अब बेचारी काव्या रोते हुए वहाँ से जाते हुए और उसका शौहर कहता है, खबीस औरत, दफा हो जाए यहाँ से। अब काव्या के जाने के बाद उसकी सास अपने बेटे को पट्टी पढ़ा रही होती है और कहती है, बेटा, इस औरत को तू धक्के मार कर इसकी बेटियों समेत निकाल दे यहाँ से। मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद करके रखी है, उससे शादी कर। इस औरत ने तो हमारी नस्लें ही तबाह कर दी हैं। इस औरत ने तो हमें बेटे की खुशी कभी देनी नहीं है। ये तो हमें सिर्फ बेटियाँ ही पैदा कर कर देगी, बेटियों का बोझ ही हमारे सर पर डालेगी। अब काव्या का शौहर बोलता है और कहता है, हाँ माँ, तू सही बोल रही है। इस खबीस औरत और इसकी बेटियों का तो मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ और तू मेरी शादी की तैयारियां कर।